نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد۔ السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پہ کچھ دنوں سے میں نے ذکر سنا کہ ہمارے ایک ہیں سرکاری مفتی صاحب، بڑے ہی علم والے اور بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، تو وہ کہ سنا کر فرماتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ تو بڑا بیان انہوں نے ایک پورا مجمع میں، محفل میں، کوئی کانفرنس سی یا کچھ پریس کانفرنس کچھ بھی تھا ان کا، تو اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ ریسنٹلی کچھ دن ہوئے ہوں گے، 10-20 دن یا منتھ۔ تو میں نے کہا چلو کوئی ہوگی پہلے والی، بہت پہلے کوئی ہوتا ہے نا، کوئی 10-20 سال پہلے کی کوئی بات، تو وہ کوئی کوٹ کر رہا ہوگا۔ تو میں نے کہا چلیں نیٹ پہ اس کو ذرا دیکھ ہی لیتے ہیں، یوٹیوب پہ لکھ کے دیکھا تو وہ واقعی وہ ان کا فرمان عالی شان تھا۔ وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، ان کے معاملات میں کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ مانو کہ یہ اسلامی ریاست ہے۔ اور بھائی اسلامی ریاست کس طرح کہہ رہے ہو؟ اسلامی ریاست ہے کہ ہنگامی ریاست ہے؟ تو ہنگامے ہوتے ہیں یہاں، تو آئے دن تماشے، ناٹک، زیادتیاں، ڈکیتیاں، چوریاں، زیادتیاں، ریپ اور کیا کیا نہیں ہوتا۔ یہ تو بتانے پہ آئیں، بات کرنے پہ آئیں تو بس یہ ہنگامے پورے نہ ہوں جب سے یہ بنی ہے اسلامی ریاست۔ تو بلکہ ایک شخص نے کہہ دیا تھا کہ اسے ریاست مدینہ جو ہے نا وہ بنائیں گے، ریاست مدینہ کی طرز ریاست مدینہ کے رستے پہ لے کے جائیں گے، اور بڑے ہی لبرل مسلم اور بڑے ہی سارا ایک طبقے نے بڑے سارے ایک طبقے نے جو ہے اس کی بات کی اس پہ کہ لو جی یہ انہوں نے ایسے کہا ہے تو ایسے کیوں نہیں کرتے۔ وہ طنز اور مزاح جو ہے نا انہوں نے جگہ جگہ پہ کہیں تجزیے ہو رہے ہیں، تبصرے ہیں، تو اس میں یہ بات ہوتی ہے اور شرم بھی نہیں آتی اس بات کو کرتے ہوئے۔ اب آتے ہیں پوائنٹ پہ کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی نا ایک مسجد میں اعلان ہو رہا تھا چندے کے لیے، پیسے کلیکشن کے لیے، اور ساتھ ہی پھر امام صاحب فرما رہے تھے کہ آئے دن مسجد سے جو ہے نا چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، اور جو بیٹری ہے مسجد کی، وہ جو اس کو استعمال کرتے ہیں مسجد میں، تو اس کے اوپر ہوتے ہیں ڈھکن۔ بیٹری نہیں چوری ہوئی، اس کے ڈھکن چوری ہو گئے۔ کیا بات ہے، آفرین ہے۔ اور وہ ساتھ پھر بد دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے اس کو پوچھے گا، اللہ اس سے حساب لے گا اور اللہ اس سے انتقام لے گا۔ اور بھائی امام صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ تم ابھی لاؤڈ سپیکر میں بد دعائیں دے رہے ہو، اس کا حل تو تمہارے پاس ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہاری مسجدوں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں۔ اس چور کا جو قانون اللہ رب العزت نے بتایا ہے وہ کیوں نہیں بتاتے؟ اس پہ کیوں نہیں کوشش کرتے؟ اس پہ کیوں نہیں جدوجہد کرتے؟ چندے بھی اکٹھے کر لیتے ہو، محفلیں بھی کر لیتے ہو، جلسے جلوس، اجتماع، ریلیاں، دھرنے، سارا کچھ کر لیتے ہو کسی خاص سوچ مشن پہ، جب تمہیں اشارہ ہوتا ہے اشارہ کرنے والوں کی طرف سے کہ اب کرنا ہے یہ کام، ادروائز سوئے رہو لمبی تان کے۔ تو
قرآن کریم تو بتاتا ہے سورہ مائدہ میں اتفاقاً آج ہی اس آیت کی جو ہے نا میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، نظر سے گزری، والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کوئی بندہ کوئی عورت جو چوری کرے فاقطعوا ایدیہما تو اس کے جو ہے نا ہاتھ کاٹ دو۔ اور جانتے ہیں یہ جو کوئی باشعور لوگ ہیں، اسلامی علم تھوڑا بہت رکھتے ہیں، تو انہوں نے یہ پڑھا ہے کتابوں میں، سنا بھی ہوگا۔ تو فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی تھی، تو اس کا مقدمہ، اس کا کیس، اس کا ذکر، اس کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو لوگ، انسان، عوام جو ہے وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا اتنا سخت آرڈر، اتنی بات، یہ کیا ہے، کیسا اسلام ہے؟ تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے فاقطعوا ایدیہما، کہ کوئی حدیث ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی حدیث ہیں کہ اس میں کوئی نکال دو کہ یہ ضعیف ہے، اس کا راوی جو ہے نا وہ کمزور ہے، وہ پراپر اس کا جو ہے نا انفارمیشن پراپر نہیں لگتی، ایسے ہے ویسے ہے، مجہول ہے، جو بھی کچھ کرتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی اس کی ویکنیس ڈھونڈ کے اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں لبرل مسلمان، کہ فریڈم رہے، آزادی رہے۔ وہ تب کی بات تھی، وہ دور اور تھا، زمانہ جاہلیت تھا، یہ ہے وہ ہے۔ اب بڑے پڑھے لکھے ہیں، اب بڑا نالج ہے، ہم بڑے تہذیب یافتہ ہیں، تو اب یہ باتیں ایسے نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑی شدید ہے، سخت ہے۔ تو بھائی جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹو، کسی سلطنت میں، ریاست میں، کسی جگہ پہ، کسی قبیلے میں، کسی ملک میں، ضلع میں، صوبے میں اگر 10 20 50 لوگوں کے ساتھ یہ عمل ہوگا، تو پھر دیکھو پھر کہاں پہ جو ہے نا ایک 10 روپے کی چیز جسی کی کوئی وقت نہ ہو، وہ بھی کوئی چوری نہیں کرے گا، اس کو بھی کوئی اٹھا کے لے کے نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ گاڑیوں میں، بسوں میں، رستوں میں، ٹھیک ہے، جب ان کا دن دہاڑے کام ڈالتے ہیں، پیسے چھینتے ہیں، چراتے ہیں، کوئی مزاحمت کرتا ہے غریب آدمی تو مار کے گولی اس کو فارغ کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، ذلیل، زیادتی، ہر طرح کا جو ان کا بس چلتا ہے وہ کرتے ہیں، اور کیش بھی لیتے ہیں اور نکلتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ تو اب ایک طرح سے دیکھا جائے اس قرآن کریم کے ان اللہ کے اس حکم پہ جو ہم عمل نہیں کرتے، اور ساتھ ہمارے بڑے بڑے جو ہے نا مفتی، علماء، سرکاری مولوی، ملا جو ہے نا سارے، جو ان کا ایک اپنا ہی طرز عمل ہے، اپنا ہی ایک سٹائل ہے، ٹھیک ہے، لیبل جو ہے نا امت محمدی، آفریں اور انجوائمنٹ، پیسوں سے، چندوں سے، عزتوں سے، ہر طرح سے وہ ہمیں ملے، تو اس کے جو احکامات ہیں، جو اصول ہیں، اس کا پرچار، اس کے عمل کے لیے، اس کے معاملات کے لیے کس نے نکلنا ہے، کس نے بات کرنی ہے؟ وہی جو زبان مختلف کھانوں اور لذتوں سے جو ہے نا وہ سرشار ہوتی ہے اور انجوائے کرتی ہے، اور واہ بڑے بڑے پیڑ نکالے ہیں اور کھانے سے، سونے سے فرصت نہیں ہے، تو وہ زبان جو ہے وہ اصول خدا، ذکر مصطفیٰ، جو انہوں نے اصول، جو انہوں نے طریقہ کار، طرز حیات، ضابطہ حیات جو بتایا ہے، تو اس پہ عمل کرنے کی کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، جان نکلتی ہے، مرنے سے ڈر لگتا ہے، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، مار دے گا۔ تو کب تک جیل ہو گئے؟ کتنے سالوں؟ 500 سال، 1000 سال؟ کتنی کیسی زندگی ہے؟ اے شہادتیں بیان کرنے والوں، میدان کربلا بیان کرنے والوں، کیا ہو گیا؟ کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ کیا چاہیے اس دنیا سے؟ کون سا دین، کون سا قرآن، کون سے اصول پڑھتے ہو؟ کون سی آیتیں نکال کے اپنے مقصد کے لیے بیان کرتے ہو؟ اس میں تحریف و تبدیلیاں، موڈیفکیشنز کر کے جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہو سارے شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ الاسلام، اس میں ہیں اللہ کے نیک بندے،
وہ بھی ہیں جو حق بیان کرنے والے ہیں، علماء حق ہیں، وہ تو ہر دور میں ہیں، لیکن بہت کم تعداد میں۔ علماء سو جو ہیں وہ کھانے پینے والے، وہ جو ہے نا ان کی تعداد، ان کی کثرت ہی بڑھ گئی ہے۔ ابھی غصہ لگے گا، کچھ فیل ہوں گے کہ لو جی مولوی اور علماء کو ایسے کہتے ہیں، تو بھائی میدان کربلا میں جب امام حسین کھڑے تھے ایک حق کا پرچم لے کر باطل کے لیے، تو تب کیوں نہیں یہ سارے آگے ساتھ ملے؟ ٹھیک ہے، یہ تو مخالف تھے بہت زیادہ، حافظ علماء سارے، تو تب ان کو ہوش نہیں آیا، تو اب کیا آنا ہے؟ امام احمد بن حنبل کو جب کوڑوں سے مارا جاتا تھا اور ان سے فتنہ قرآن جو چل رہا تھا، اس کو پڑھیں، ہسٹری تاریخ کو نکالنے، اس کی تفصیل میں پھر جائیں گے، تو تب جو تھے سارے مولویوں نے دستخط کر دیے۔ وہ وقت کا جو تھا سرکاری ان کا جو ایک فارمولہ تھا جو اب بھی چلتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً 10-20 سال بعد کوئی نیا فتنہ اسلام کے خلاف۔ تو تب امام احمد بن حنبل 56 ایئر کی ایج تھی ان کی، 77 ایئر میں تو وہ وصال فرمایا ہے، تو ان پہ کوڑے جو ہے وہ لگاتے تھے لگانے والے، وہ ایک بندہ تھک جاتا تھا، دوسرا تیسرا، ایسا حال انہوں نے کر دیا اس ایک بوڑھے آدمی کا، کمزور اور نحیف آدمی پہ اتنا کیا کہ سائن کرو، مانو اس بات کو۔ تو تب انہوں نے جو ہے نا نہیں ان کی ساتھ حامی بھری، نہیں کہا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اسی کے لیے خاص ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ وہ مخلوق کہنے پہ آئے تھے، کہلوانے پہ۔ تو ذکر ہو رہا تھا کہ اسلامی ریاست، اور بھائی اسلامی ریاست کہاں، کون سی کتابیں پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو، جس میں جو ہے سیاست پہ انہوں نے مائنڈ سیٹ عوام کا الگ بنا دیا ہے؟ تب کہاں پہ سوئے تھے یہ سارے شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ الاسلام، دنیا داروں کی بات کر رہا ہوں، حق پہ چلنے والوں کی نہیں۔ امام احمد بن حنبل کے رستے پہ چلنے والوں کی نہیں، امام حسین کے رستے پہ چلنے والوں کی نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، 1 ہو، 2 ہو، 10 ہو، 20 ہوں، لاکھوں ہوں۔ باطل جو اسلام کو جو ہے نا اسی بھیس میں آ کے، منافقت کے معاملات میں آ کے، جو مولوی علماء کے بھیس میں ہیں جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے والے، ان سے ہوں مخاطب کہ بتاؤ کہ کیسے ہے یہ اسلامی ریاست؟ قرآن کریم فرماتا ہے، کہتا ہے، اصول دیتا ہے کہ چور کو یہ سزا دو، اور ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں پراپر اس ایک جو ہے نا رول، اس پہ تنقیدیں لکھتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں، ایسے ہے، یہ بڑا سخت ہے قانون، یہ ہے، وہ ہے۔ تو ابھی اس کا رزلٹ پھر دیکھو، جیلیں بھری ہوئی ہیں اور سکون نہیں ہے اور لوگ پریشان ہیں، ٹھیک ہے، ایک فضول سی چیز کچھ بھی جو ہے نا لوگ وہ نہیں چھوڑتے۔ تو کیسے اصولز اور کیسے ریگولیشنز؟ اللہ کی کائنات ہے، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کو مانتے ہو، اسی کا قانون ہے، وہی انسان سے بے انتہا، انسان کی ماں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت وہ محبت کرتے ہیں، فرماتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ اصول دے دیا، رول دے دیا، تو اس کو اگر نظر انداز کرو گے تو کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں ہم؟ اس پہ ذرا غور کریں، تمام دوستوں سے، لوگوں سے، دینی لوگوں سے، باشعور لوگوں سے ہے گزارش، التماس، میسیج کہ اس میسیج کو آگے سینڈ کریں، اس پہ سوچیں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جو غلط کو
ٹھیک کہتے ہیں اور بڑے سینہ تان کے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔